سوسائٹی کے ممبرین کی جانب سے کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس میں ہمارے یہاں آئے اور دوحہ خوانی اور سینہ زنی کے لیے آپ نے کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. مولا آپ کو جزا دے. سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. صلوات محمد وآل محمد. وہ برادران گرامی قدر کے جو باہر تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں. ان کے لیے بھی فائدہ ہے. ہوا سرد ہے اور یہاں ٹینٹ میں آنے کے بعد محفوظ ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ ظاہری سرد ہواؤں سے محفوظ ہو جائیں گے اور دوسرے اس بزم میں شریک ہو جائیں گے کہ جس میں بی بی سیدہ موجود ہیں. دیکھیے سامعین اور عزادار جو ہوتے ہیں وہ محفل کی اور مجلس کی رونق ہوتے ہیں، اور بی بی سیدہ کو یہ بہت پسند ہے کہ ان کے بیٹے کے عزادار فرش عزا پر بیٹھیں، کیونکہ اس فرش عزا کی قیمت ہی کچھ اور ہے. عزیزان محترم، بڑے بڑے تاج اور تخت و شاندار مسندوں میں وہ سکون نہیں ہے جو اس سادہ فرش میں سکون ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ اسے معصومین کی دعائیں حاصل ہیں. آپ دنیا کے کسی فرش پہ جائیں تو دولت کی گہما گہمی تو نظر آئے گی، شان و شوکت دولت کی ظاہرہ نظر آئے گی، مگر معنوی کیفیت نظر نہیں آئے گی. تو عزیزان گرامی، چند منٹ آپ کے لینا ہے. سب سے پہلے تو میں ان برادران نوخان صاحبان کے انجمن شباب المومنین سے تشریف لائے ہیں، ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکال کے اور یہاں عزائے مظلوم کربلا میں رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے. خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو ہر بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھے. اور تمام ان سامعین کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے ہیں، اور ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری درخواست پہ کم ہی صحیح مگر کچھ لوگ تو اندر آ گئے، اور امید ہے کہ جو باقی ہیں وہ بھی آ جائیں گے. صلوات محمد عزیزان گرامی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. عزیزان گرامی، حقیقت امر یہ ہے کہ حضور پاک نے ان الفاظ میں ایک پورا اسلام کا نقشہ پیش کر دیا اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ دیکھو، صرف ظاہرہ اور مادی وجود حقیقت نہیں رکھتا ہے، بلکہ اصل میں انسان کا مشن اور ہدف مقصد ہے. تو اگر ہدف ہے، مشن ہے اور اس مشن کو آگے بڑھانے والا ہے
تو پھر وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ تو مشن کے لانے والے نبی پاک تھے اور مشن کے بچانے والے کا نام حسین ابن علی علیہ السلام۔ ایک ہے وجود اور ایک ہے بقا۔ وجود کہتے ہیں مثلا انسان عالم وجود میں آیا ہے، تو عالم وجود میں نبی کے ذریعے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ تو وجود حسین مرہون منت پیغمبر اسلام، لیکن بقائے محمد عربی چونکہ نبی پاک کوئی ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ آپ اتنا بڑا مشن لے کر آئے تھے۔ آپ مشن کو دیکھیں آپ کہ وہ مشن کہ جس میں جناب آدم سے لے کر اور جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کی محنتیں شامل ہیں، تبلیغات شامل ہیں، قربانیاں شامل ہیں، ان کا مشن شامل ہے، سب کو لے کے آئے اور جو باقی تھا قیامت تک کے لیے اس کو لے کے آئے۔ تو سوچیں اتنا بڑا مشن لے کے آئے جسے 23 سال کی عمر میں نبی پاک نے اس مرحلے پہ پہنچا دیا کہ خالق دو عالم نے سند دے دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ مگر دین تو کامل ہو گیا تھا، اب یہ وجود دین تو آ چکا تھا، کامل ہو چکا تھا، مگر بقائے دین کا مسئلہ تھا۔ تو بقائے دین کا مسئلہ تھا، اس لیے نبی پاک دیکھ رہے تھے کہ بہت جلد میرے بعد دین کی کشتی ڈاواڈول ہونے لگے گی اور طغیان اور طوفان ایسا آئے گا کہ دین اسلام کی کشتی کو غرق کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس موقع پہ نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرا یہ حسین اپنے خون میں غوطہ در ہونے کے بعد اسلام کی کشتی کو کنارے لگائے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں بھی حسین سے ہوں۔ بس لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ 10 محرم 61 ہجری تک عصر عاشور تک حسین رسول سے تھے، مگر 61 ہجری سے قیامت تک کے لیے رسول امام حسین سے ہیں۔ صلوات محمد تو عزیزان گرامی، وہ قافلہ جو اسلام کو بچانے کے لیے 28 رجب کو نکلا اور مکے ہوتا ہوا کربلا میں وارد ہوا 2 محرم کو، اللہ نے گرامی بس چونکہ مجھے تو ایک ماحول بنانا ہے ادا کا، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ انسان آمادہ ایک گریہ ہو جائے اور ایک ماحول پیدا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، چونکہ تقریر کرنا یہ سنت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، آغاز مجلس اسیران کربلا نے کیا ہے۔ جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دے کے بتایا کہ دیکھو ہمارے مصائب کتابت کے ذریعے میں بیان کرنا۔ جناب سید سجاد نے شام میں خطبہ دے کے بتایا کہ ہمارے مصائب کتابت کے ذریعے بیان کرنا۔ لیکن جناب کلثوم نے جب مدینے میں داخل کیا تو مرثیہ پڑھ کے بتایا ہے کہ شعر کی شکل میں بھی ہمارے مصائب بیان کرنا۔ تو میں کار جناب سید سجاد ادا کر رہا ہوں اور ہمارے برادران جو ہیں جناب کلثوم کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم، یہ مرثیہ، یہ نوحے، یہ خطابات کہ جو مصائب و فضائل اہل بیت کو بیان کرے، اس سے بہتر عبادت کوئی نہیں ہے۔ بس دوستو، اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اور آخر میں وہ قربانی دی حسین نے۔ خدا کی قسم، آخری قربانی حسین کی کون سی قربانی تھی کہ جب اپنے ہاتھوں پہ ششماہ صغیر کو حسین لے کر گئے۔ یوں تو ہر شہید کی قربانی اپنے مقام پہ عظیم ہے عزادارو، لیکن جیسی قربانی جناب علی اصغر کی، خدا کی قسم یہ آپ اپنی مثال ہے۔ پوری تمام تاریخ قربانی میں، تمام فداکاری کی تاریخ میں اتنی مظلومانہ قربانی جیسے جناب علی اصغر کی قربانی ہے، ایسی قربانی نظر نہیں آتی۔ تو شہداء میں جب میں جناب علی اصغر کی شہادت کو پڑھتا ہوں تو میرا دل لرزنے لگتا ہے۔ اور اسیران کربلا میں عزیزان گرامی، یوں تو ہر اسیر کی مصیبت اپنے مقام پر عظیم ہے، مگر جب میں چھوٹی سیدہ یعنی جناب سکینہ کے مصائب کو دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم دل لرز جاتا ہے۔ کتنی عظیم تھی یہ، سن میں 2.5 یا 3 سال کی تھی، مگر اس 2.5 یا 3 سال کی بچی میں جناب سیدہ کی پوری زندگی موجود تھی۔
آپ اندازہ لگائیں کہ کسی موقع پہ اس بچی نے یہ نہیں کہا ہے کہ کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی، ہرگز نہیں، بلکہ ہر مقام پہ باپ کے پیغام کو آگے بڑھاتی رہی۔ عزاداروں کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، مگر واقعی پیٹ بھر کے کب پانی ملا ہے اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل عزاداروں نفس رہ جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قافلہ چل رہا تھا، ایک مرتبہ شبر ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پہ قیام کیا جائے گا، فوجی تھک گئے ہیں، پانی پلایا جائے گا، کھانا کھلایا جائے گا۔ ایک طرف اسیران کربلا ہیں جو بے کجاوہ اونٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی سایہ نہیں ہے، پیاسا بھوکا عزاداران محترم ظالم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ جب پانی پلا رہا تھا تو جناب سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، پھوپھی اماں اجازت ہے کہ تھوڑا سا پانی میں شمر سے مانگ لوں؟ جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹا مانگ لو۔ کوزہ لے کر جناب سکینہ آگے بڑھی، شمر تھوڑا سا پانی مجھے بھی پلا دے، میں پیاسے ہوں، میرے ہونٹ پپڑا چکے ہیں، زبان خشک ہو گئی ہے۔ مگر شمر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جناب سکینہ نے سوچا جب اپنے فوجیوں کو پانی پلا چکے گا تو اس کے بعد مجھے پانی پلائے گا۔ جب فوجیوں کو پانی پلا چکا، سکینہ آگے بڑھی، اس نے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ عزاداروں ہائے ہائے، جناب سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے دوستوں، غور سے دیکھو، 2.5 یا 3 سال کی بچی ہے سکینہ۔ جب جانوروں کو پانی پلانے لگا، سکینہ جلتی ہوئی ریت پر عزاداروں بیٹھ گئی سکینہ کہ جب سب کو پلائے گا پانی تو مجھے پلا دے گا۔ عزاداروں جب شمر پانی پلا چکا سب کو، مشکیزہ بھرا ہوا تھا، سکینہ کی طرف بڑھا، کوزہ لیے ہوئے بچی آگے امید کے ساتھ بڑھی کہ اب مجھے پانی پلا دے گا۔ اس کے تمام فوجی بھی پانی پی چکے، جانور بھی پانی پی چکے۔ اللہ اللہ آگے بڑھی، شمر نے مشق کا دہان آگے بڑھایا، بچی سمجھی کہ کوزے میں پانی ڈالے گا۔ جب کوزہ قریب آ گیا عزاداروں، اس نے رخ موڑ لیا اور سارا پانی جلتی ہوئی ریت پہ ڈال دیا۔ اللہ اللہ، سکینہ زمین پہ لوٹنے لگی۔ ارے میرے چچا پیاس کے بارے میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک موقع پر آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اس لیے کہ بی بی سکینہ سے متعلق مجلس ہے، دربار شام ہے، یزید سر حسین سے کھیل رہا ہے، دندان مبارک پہ اپنی چھڑی لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، ایک شخص کھڑا ہوا، وائے ہو یزید تیرے اوپر، میں نے خود دیکھا ہے ان دندان کو، اس مبارک ہونٹوں کو پیغمبر اسلام بوسہ دیا کرتے تھے، تو یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ اللہ اللہ، اللہ اللہ، یہ دیکھا لوگ رو رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے۔ یک بار کی یزید نے سر اٹھایا، کہا یہ جو بیویاں کھڑی ہیں یہ کون کون ہیں؟ شمر نے تعارف کرایا، کہا یہ بچی جو کھڑی ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی یتیمہ سکینہ ہے۔ یہ وہ بچی ہے کہ جسے حسین بہت محبت کرتے تھے۔ عزاداروں یزید نے دیکھا کہ سکینہ کا ایک ہاتھ سر کے اوپر ہے اور ایک ہاتھ چہرے کے اوپر ہے، کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے بچی، کبھی بھی ایک پیر دوسرا کھڑا کر لیتی ہے، پنجوں کے بل سکینہ کھڑی ہے۔ یزید نے کہا سکینہ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کہا تیرے فوجی اتنے ظالم ہیں کہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھا ہے۔ پھوپھی اماں کا قد بڑا ہے، مادر گرامی کا قد بڑا ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے، رسی میری گردن میں نشان ڈال دیے، اب میرا گلا زخمی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا تیرے فوجی اتنے ظالم ہیں کہ ہماری چادریں چھین لی ہے، میں بچی ہوں، میرے بال چھوٹے ہیں، میں چہرہ نہیں چھپا سکتی، اس لیے میں نے ہاتھوں سے چہرے کو چھپا رکھا ہے۔ یزید نے کہا رسی کاٹ دی جائے۔ شمر آگے بڑھا، جناب زینب نے کہا قینچی ہمیں دو، رسی ہم کاٹیں گے، ہم ناموس رسول ہیں، نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زینب نے قینچی لی، اپنے ہاتھوں سے رسی کو کاٹا۔ بی بی ابھی 2 پیروں پہ آرام سے کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک
مرتبہ یزید نے چاہا کہ سکینہ کے زخمی دل پہ نمک پاشی کی جائے. اس نے کہا سکینہ سنا ہے کہ بابا کے سینے پہ تمہیں نیند آتی تھی. کہا بے شک مجھے بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی. کہا سنا ہے کہ جب تک بابا نہیں سلاتے تھے تو تمہیں نیند نہیں آتی تھی. کہا بے شک. کہا بابا بہت محبت کرتے تھے. کہا بے شک میرا بابا بہت محبت کرتا تھا. کہا ہم تو جب جانے کہ تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے کم از کم ان سے کہو کہ وہ تمہاری گود میں آ جائیں. اللہ اللہ کتنا بڑا امتحان ہے سکینہ کی محبت کا. راوی نے لکھا ہے ایک مرتبہ بچی نے چلے ہوئے کرتے کے دامن کو پکڑا اور روتے ہوئے کہا بابا آپ کو سکینہ کی محبت کا واسطہ دربار میں امتحان ہے, سکینہ کو شرمندہ نہ کیجیے گا. سر حسین اٹھا, اللہ اللہ وہ بلند ہوا, سکینہ کی طرف بڑھا. سکینہ نے آگے بڑھ کے بابا کے سر کو لے لیا, منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا ہم لٹ گئے, چادریں چھن گئی. دیار بدیار ماتم حسین, یا حسین, یا حسین. بسم اللہ. ذرا آپ لوگ بیٹھے رہیے, کچھ پڑھیں گے بچے, آپ لوگ بیٹھے رہیے. ساتھ پڑھیے ساتھ. شام کے در
کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی، دور ہو جا شمر فضا چیخ کر کہنے لگی، خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ دشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر، اپنے زخموں کی رہی نہ پھر سکینہ کو خبر، دوڑتی بابا کی جانب لاڈلی بیٹی چلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شام، ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام، اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو، اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو، گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں سے پلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ اور حجابہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ یا حسین یا حسین